میں ایک اور موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن خلاصہ سن لیجیے کہ قبور کی جو زیارت ہے وہ مکتب تشیع میں کیا ہے، جس طریقے سے مرد کے لیے مستحب ہے اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی مستحب ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں قبروں کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں میں ایک کج فکر قسم کے مسلمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا قبرستان جانا حرام ہے، جو کہ کون ہے؟ وہابی ہیں۔ وہابی حضرات یہ کہتے ہیں کہ عورت کا قبروں پہ جانا کیا ہے؟ قبرستان جانا حرام ہے، اور اسی لیے جب آپ جنت البقیع جاتے ہیں تو وہاں پر فقط مرد جاتے ہیں، مرد حضرات داخل ہوتے ہیں، عورتوں کی اجازت نہیں ہے۔ مردوں کو بھی خیر ٹائم بندھا ہوا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد 2 وقت خالی، اس کے علاوہ نہیں، اور عورتوں کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے روضہ رسول میں بھی جو ایک خاص انہوں نے راہداری بنائی ہوئی ہے کہ جہاں سے گزرتے ہوئے آپ رسول خدا کے روضے کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر بھی فقط مردوں کو جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ زوارات القبور، اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے کہ جو قبور کی زیارت کرتی ہیں۔ اس حدیث کو وہ دلیل بناتے ہیں اور اس حدیث کی بنا پر کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن خود یہ حدیث جو ہے تمام اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے، صحیح ابن ماجہ میں کتاب جنائز میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے قبروں پر جانے والی عورتوں پر کیا فرمایا؟ لعنت فرمائی۔ لیکن خود اہل سنت کے ہاں احادیث موجود ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے قبروں پر جانے کی عورتوں کی، یہاں تک کہ کہا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ قبور کی زیارت نہ کرنا، لیکن اب میں ہی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ ان رسول اللہ رخص فی زیارت القبور، پہلے قبور کی زیارت سے منع کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ کیونکہ اس میں عبرت ہے، میں نے اپنے پروردگار سے اذن طلب کیا کہ پروردگار مجھے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے، پروردگار نے مجھے اجازت دی، پس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبور کی زیارت کی جائے۔ یہ جو ترخیص ہے، یہ جو رخصت ہے، اس میں رسول خدا نے قید نہیں لگائی کہ فقط مردوں کو اجازت ہے، عورتوں کو نہیں ہے، جبکہ یہ حدیث کہاں بیان ہو رہی ہے؟ مدینہ میں بیان ہو رہی ہے۔ وہ مدینہ جس کے سامنے کیا ہے؟ قبرستان ہے، اس کے سامنے قبرستان ہے۔ وہی مدینہ کہ جہاں پر گھروں میں مرد بھی رہتے ہیں اور عورتیں بھی رہتی ہیں۔ وہی مدینہ کہ جس مسجد النبوی میں زوجات کے حجرے ہیں، رسول خدا کی زوجات کے حجرے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ یعنی بیان نہ کریں کہ فقط مردوں کے لیے یا فقط عورتوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ عمومی اجازت ہے، مرد بھی جا سکتے ہیں اور عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو من ہے، یہ جو منع فرمایا گیا تھا، وہ کس وجہ سے منع فرمایا گیا تھا؟ یہ جو منع فرمایا گیا تھا یہ اس وجہ سے منع نہیں فرمایا گیا تھا کہ لوگوں عورتوں کے لیے جانا حرام ہو، بلکہ کراہت کا سبب ہے، مکروہ جسے آپ کہتے ہیں۔ وہ بھی کراہت کس وجہ سے تھی؟ خود جو شرح ہیں، اس حدیث کی شرح کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اختلافو فی الکراہت حل ہی کراہت تحریم او تنزیہ ذهب الاکثر الی الجواز اذا امنت من الفتنہ، کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حرام والی کراہت ہے یا مکروہ والی کراہت ہے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ جانا جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانا جائز ہے۔ کب؟ اذا امینت الفتنہ، جب فتنے کا خوف نہ ہو۔ یعنی اگر یہ کام منع کیا گیا تھا تو کس وجہ سے منع کیا گیا تھا؟ کہ مثال کے طور پر بے حجابی نہ ہو۔ دوسری وجہ کیا؟ کہ کیونکہ عورت کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، عورت قبر پہ جا کے جزا و فضا نہ کرے، بکا نہ کرے، گریہ نہ کرے، جو خداوند کریم کی قضا و قدر پر صبر کے کیا ہو؟ منافی ہو، ایسا گریہ نہ کرے، یا ایسی گفتگو یعنی ایسے الفاظ نہ نکالے جو خداوند کریم کی قضا و قدر کے منافی ہوں۔ اس وجہ سے منع کیا گیا تھا، نہ یہ کہ مطلقاً منع تھا۔ پھر بہت سے شواہد ملتے ہیں، خود اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت فرما چکے تو بیوی گریہ فرمایا کرتی تھیں، اور بیوی کا گریہ نہیں تھمتا تھا، یہاں تک کہ ہفتے میں 2 بار کہاں جاتی تھیں؟ قبور احد، قبور شہداء، یعنی احد کے میدان میں جناب حمزہ کی قبر ہے، جناب مصعب بن عمیر کی قبر ہے، اور دیگر شہداء کی قبر ہے، اسے کہا جاتا ہے قبور شہداء۔ ہفتے میں 2 بار جاتی تھیں، کہاں پر؟ قبور۔ یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کام حرام ہوتا تو کیا بیوی فاطمہ انجام دیتی؟ کبھی انجام نہیں دیتی۔ اور یہ صرف مکتب تشیع کی روایت میں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت میں بھی نقل کیا ہے صحیح روایت کہ بیوی فاطمہ ہفتے میں 2 مرتبہ وہ جاتی تھیں، کہاں پر؟ جناب حمزہ سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر مبارک پر جاتی تھیں اور گریہ فرماتی تھیں۔ پھر خود جو ہے وہ جو رسول خدا کی زوجہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول کو دیکھا کہ رات کے وقت اللہ کے رسول اٹھے اور وہ دبے پاؤں نکل گئے میرے حجرے سے۔ میں سمجھی کہ شاید میرے حجرے سے کسی اور زوجہ کے حجرے میں گئے ہیں، تو میں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے گئی، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں یعنی قبرستان بقیع میں آئے ہیں اور ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول پلٹے اور میں بھی جلدی سے دوبارہ پلٹی۔ جب اللہ کے رسول گھر پہ واپس آئے تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے تھی، اور کہا کہ مجھے بتلاؤ تم کس لیے آئی تھیں؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں تھی، کہا کہ تم بتلاتی ہو یا میں اللہ سے پوچھ کے بتلاؤں؟ کہا کہ ہاں ایسا ایسا مسئلہ تھا اور میں گئی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ان آت البقیع فاستغفر لہم، کہ میں بقیع میں آؤں اور ان لوگوں کے لیے استغفار کروں۔ تو اب وہ زوجہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں جاؤں اللہ کے رسول بقیع میں جاؤں تو میں کیا کہوں؟ قلت کیف اقول یا رسول اللہ، میں کیا کہوں جب بقیع میں جاؤں؟ قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ جب تم قبرستان جاؤ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی زوجہ کو۔ جب تم قبرستان جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے اہل قبروں میں رہنے والوں تم پر سلام ہو مومنین اور مسلمین میں سے، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، جو تم میں سے پہلے چل گئے اس پر بھی اللہ رحم کرے، جو بعد میں گئے اس پر بھی اللہ رحم کرے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملحق ہونے والے ہیں۔ تو خود اللہ کے رسول تعلیم فرما رہے ہیں کس کو؟ اپنی زوجہ کو، کہ وہ جائیں قبرستان میں۔ اور یہ بھی روایت یعنی یہ ساری روایتیں مکتب تشیع کی نہیں ہیں، سب اہل سنت کی صحیح کتابوں کی روایت ہیں۔ تو خامخواہ یعنی اتنا ہنگامہ کھڑا کرنا کہ نہیں جانا حرام ہے، اور اس کے اوپر مثال کے طور پر شرطے کھڑے کر دینا، وہاں پر پولیس والے کھڑے کر دینا، جبکہ ایک کام جائز اور حلال کام ہے، روایتیں موجود ہیں اس کے اوپر۔ تو اس کام کے جو ہے وہ کوئی اور مقاصد ہیں جو بالکل کھل کے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ڈھایا گیا اور کس طریقے سے دور کیا جا رہا ہے ان شخصیات سے کہ جو شخصیات اسلام کو سمجھانے والی تھیں۔ ہدف یہ کہ وہ شخصیات کہ جن کو خداوند کریم نے وسیلہ قرار دیا، وہ شخصیات کہ جو جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے جانے کے بعد ان سے متمسک رہنا، تو اس کا ایک طریقہ ظاہر سی بات ہے یہ کہ قبر سے دور کیا جائے۔ جب آپ کو دور کر دیا جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون ہے، کیا ہے، کب رہتا تھا، اس کی زندگی کیا تھی، وہ کیا کیا کرتا تھا۔ جب آپ جائیں گے بار بار، آج بھی آپ جاتے ہیں، جو بھی زیارت پہ جاتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، یہاں پر کیا ہوا تھا، پھر اس کو بتایا جاتا ہے ایسے ہوا ایسے ہوا، یہ کون تھے، کیا شخصیت تھی، اس کا کردار بتایا جاتا ہے۔ تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے تو پھر انسان اپناتا ہے، جب پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو کیسے اپنائے گا، معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے اپنائے گا۔ تو بہرحال اس کے پیچھے کچھ ان کے مقاصد تھے جن مقاصد کے تحت یہ منع کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔